إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ہمارے حکم سے روح کی وحی فرمائی ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، آپ نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو نور کا سرچشمہ بنا دیا، اور اس قرآن کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور بے شک آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں دو بڑی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو روح سے تعبیر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کا دار و مدار اسی قرآن پہ رکھا گیا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: لِتَوَقُّفِ الْحَيَاةِ الْحَقِيقَةِ عَلَيْهِ، انسانوں اور جنوں کی زندگی کا، حقیقی زندگی کا دار و مدار اور ڈیپینڈ اسی قرآن پہ رکھا گیا ہے۔ یعنی جو انسان قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حقیقی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور جو آدمی قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، قرآن مجید سے دوری اختیار کر لیتا ہے، حقیقی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو روح کہا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی المیت، اس آدمی کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے زندے جیسی مثال ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ جیتے جی مرا ہوا ہوتا ہے۔
وہ جیتے جی مرا ہوا انسان ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں سب سے افضل ترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی مسلمان قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزاج بنائے، تو وہ آدمی حقیقی معنوں میں زندہ آدمی ہے، اس کا دل زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس قرآن مجید کے رشتے کی وجہ سے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ غذا فراہم کرتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، وہ تو جیتے جی مرا ہوا انسان ہے۔ اس کا جسم تو ہے، بظاہر اس کے جسم کے اندر جان تو ہے، لیکن اس کا دل حقیقی روح سے خالی ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو روح کہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کسے کہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس قرآن کو نور کا سرچشمہ بنایا، اور اس قرآن کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت قرآن کی یہ بیان فرمائی، یہ قرآن جہاں روح ہے وہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نور کہا ہے۔ نور کا مطلب ایسی روشنی جس روشنی کے تحت ایک انسان توحید اور شرک کے درمیان فرق کرتا ہے، ایسی روشنی جس روشنی کی وجہ سے ایک انسان سنت اور بدعتوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کے فتنوں اور گمراہیوں سے بچا کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن آپ کو جنت تک لے جاتا ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن مجید وہ قرآن ہے جو لوگوں کو سب سے سیدھا اور سب سے مضبوط راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے اللہ نے کہا نور ہے، روشنی ہے، یہ حق و باطل کا فرق بتاتا ہے، توحید کیا شرک کیا بتاتا ہے، بدعت کیا سنت کیا، یہ قرآن آپ کو رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس کہیں اللہ نے کہا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر قرآن کو نازل کیا گیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ ہدایت کو خاص کیا، ھدی للمتقین۔ اس قرآن سے حقیقی معنوں میں جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ قرآن تو ساری انسانیت کے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، لیکن حقیقی معنوں میں اس قرآن سے استفادہ کرنے والے، فائدہ اٹھانے والے، اس قرآن کے مطابق چلنے والے مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، موحدین ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے کہا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر نازل کی گئی۔ محترم حضرات، قرآن مجید سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ قرآن مجید، یا تو لوگوں کے پاس یہ غلط فہمی ہے، لوگ جو ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مزاج بناؤ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کر لینے سے قرآن کا رشتہ جو ہے استوار ہو جاتا ہے، قرآن سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنے کا ایک طریقہ قرآن کی تلاوت بھی ہے، لیکن صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کے کرنے سے ہم اور آپ کا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جو قوم قرآن مجید سے اپنا رشتہ استوار کرتی ہے، رشتہ مضبوط رکھتی ہے، قرآن مجید کو اپنا مشعل راہ بناتی ہے، قرآن مجید کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا، قرآن مجید کے ساتھ زندگی گزارنا ان کا مزاج بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو قرآن کی برکتوں سے دنیا میں بھی عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے، غیروں پہ غلبہ عطا کرتا ہے، حاکم بناتا ہے،
حکومت عطا کرتا ہے، اور اس دنیا سے مرنے کے بعد رب کریم قبر کے عذاب سے اس قرآن مجید سے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب انسان مر کے قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، وہاں بھی یہ قرآن اس کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، رب سے کہے گا اے پروردگارا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، یہ رات میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے پروردگارا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی بات کافی ہوگی کہ یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، کسی نبی کا کلام نہیں، کسی فرشتے کا کلام نہیں، کسی رسول کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ رب نے بات کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف اور آواز کے ساتھ بات کیا، جبرائیل علیہ السلام نے اس کو سنا اور نبی علیہ السلام تک پہنچایا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے، یہ رب کے الفاظ ہیں، یہ رب کے جملے ہیں۔ صرف قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید کتنی مقدس کتاب ہے، کتنا مقام ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو منتخب کیا نبی تک پہنچانے کے لیے، وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس قرآن کو جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی سید المرسلین انبیاء کے سردار ہیں، اور جس قوم کی طرف اس قرآن کو نازل کیا گیا وہ قوم یعنی امت محمدیہ تمام امتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور اس قرآن کو جس رات میں نازل کیا گیا، سال کے 12 مہینوں میں آنے والی راتوں میں سب سے مقدر اور سب سے افضل ترین رات ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ محترم حضرات، یہ قرآن کا مقام ہے، اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں اپنا رشتہ قرآن مجید سے جوڑا کرو، اور آپ نے اگر قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ ملک کے حالات کے تناظر میں مسلمانوں کی زبان پہ صرف یہی شکایت ہوتی ہے، مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور جو ہے مسجدوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور جو ہے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ تمام شکایتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا اور بنیادی حل یہ ہے کہ مسلمان قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظالم و جابر بادشاہوں سے حفاظت کرے گا، اور خود اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت عطا کرے گا، بشرطے کہ صحیح معنوں میں قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ عرب کی تاریخ اس بات کی گواہ اور شاہد ہے۔ عرب کی تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن آنے سے پہلے یہ عرب زمان جاہلیت کے دور سے گزر رہا تھا۔ اس عرب کے اندر کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، سب سے پچھڑی ہوئی قوم، سب سے گری ہوئی قوم پوری دنیا میں مانی جاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر 40 سال تک ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں، زناکاریاں عام تھی، شراب نوشی عام تھی، سود خوری عام تھی، یہ تمام کی تمام برائیاں تھیں، اور سب سے زیادہ گری ہوئی قوم شمار ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا، نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا۔ یہ جو گری ہوئی قوم جب قرآن مجید سے ان کا رشتہ مضبوط ہو گیا، قرآن مجید کو انہوں نے اپنا لیا، قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کیا، یہ قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم شمار ہونے لگی۔ کل کے دن ان کے پاس تہذیب تمدن نہیں تھا، آج وہ مہذب اور متمدن قوم بن گئی۔ وہ گری ہوئی قوم شمار ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے مقام کو اونچا کیا، ان کو اس دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی۔ محترم حضرات، اسی لیے شاعر نے کہا تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گولوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ حضرات، سوال یہ ہے قرآن مجید سے ایک مسلمان کا رشتہ کیسے مضبوط ہو؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ کیسے وہ مضبوط کرے قرآن مجید سے اپنا رشتہ؟
محترم حضرات کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان باتوں کو آپ صرف سننے سنانے کی حد تک نہ رکھیں۔ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ جمعہ کے خطبات میں، یومیہ دروس میں بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن کمی ہے تو عمل کرنے کی کمی ہے، کمی ہے تو قرآن مجید پر عمل کرنے کی کمی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کی مقصد سے آپ سنیں، ورنہ ہم جو ہے عملی طور پر نفاق کا شکار ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی نبی کی باتیں سنتے تھے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا منافقین بھی موجود تھے، صحابہ کرام بھی نبی کی مجلسوں میں آتے، لیکن صحابہ کرام آتے ان کا مقصد یہ ہوتا کہ نبی کی زبان سے جو بھی بات ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ لیکن منافقین کا کردار یہ تھا کہ منافقین نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن جب باہر جاتے ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے کہتے کہ محمد ابھی کیا کہہ رہا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ منافقین کا کردار ہے، یہ عملی نفاق ہے کہ اگر ہم باتوں کو سنیں لیکن اس پر عمل نہ کریں تو یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ منافقین کی علامت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جو باتیں آپ سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ محترم حضرات، قرآن مجید سے رشتہ جوڑنے کا سب سے پہلا اور بنیادی ہتھیار یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان قرآن مجید پر مکمل طور پر ایمان رکھے، اور قرآن مجید میں اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں، جو خبریں دی ہیں، پچھلی امتوں کی خبریں دی اللہ تعالیٰ نے، قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجملاً اس کو بیان فرمایا، اگرچہ کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں، غیب سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی چیزیں بیان فرمائیں، اگرچہ کہ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ہم مکمل طور پر اس پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اس کی تصدیق کریں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کے کسی بھی بات اور کسی بھی خبر پر اگر ذرہ برابر بھی انکار تو دور کی بات، شک و شبہ بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کا اسلام باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یقین رکھیے، کامل یقین۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں جس میں دجال کا ذکر کیا گیا اشارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو وغیرہ کا تذکرہ فرمایا، لیکن لوگ اپنے عقل کی بنیاد پر قرآن مجید کی آیتوں کو تولتے ہیں۔ جب ان کی عقل میں بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب ان کی عقل سے ٹکراتی ہے، یہ ٹکرانا لفظ غلط ہے، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت عقل سے ٹکراتی نہیں ہے، بشرطے کہ انسان کی عقل سلیم ہو، اچھی عقل ہو، فطرت سلیمہ ہو۔ فطرت سلیمہ سے رب کا کلام کبھی ٹکرا نہیں سکتا، اس لیے کہ رب نے تمام انسانوں کو فطرت کے مطابق پیدا فرمایا۔ لیکن جس آدمی کے ذہن و دماغ میں قرآن مجید کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا مزاج ہوتا ہے، جس کا دل ایمان سے کمزور ہوتا ہے، ایسے آدمی کا ذہن و دماغ کبھی کبھار قرآن مجید کی آیات سے جو ہے سمجھ نہیں پاتا، اور عقل کی بنیاد پر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو ٹھکراتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، یہ تعویلات سے کام لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور نبی پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لاؤ۔ یہ سب سے پہلا بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو۔ جب کبھی آپ کو موقع ملے، چاہے مسجد میں ہو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی دکان میں بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں بھی ہو، جہاں پاک جگہ آپ ہیں، تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کریں۔ یہ دوسرا بڑا مسئلہ اور دوسرا بڑا حق ہے۔ اس حق کو پورا کرنے کے ساتھ ہی قرآن مجید سے اپنا رشتہ ہم مضبوط کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، ہر کسی کے پاس فون، آج کل ریلز کا دور چل رہا ہے۔ ہمارے بعض نوجوان حضرات بلکہ بوڑھے سب تقریباً اس موبائل فون کے ذریعے جو ہے بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں۔
اتنا وقت ضائع کرتے ہیں اس فون میں. اگر اس کا تھوڑا سا حصہ قرآن مجید کے لیے ہم نکالیں تو ایک ایک دن آسانی سے 1 جز قرآن ختم کر سکتے ہیں آرام سے. اتنا وقت ہم اس موبائل فون میں ضائع کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیو، ایسی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ ایسے قوم کیسے اللہ رب العالمین سے قریب ہوگی؟ کیسے رب کی مدد آئے گی اللہ کے کلام کے ساتھ؟ اگر ہمارا یہ طریقہ ہو، اگر ہماری یہ دوریاں ہوں، تو بھلا کیسے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا؟ اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑو، کثرت سے تلاوت کیا کرو قرآن مجید کی. حضرت امام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات کہی. آج ہمارا مسئلہ، ہم کیوں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ ہم موبائل فون کو چلانے میں بڑا مزہ آتا ہے اور بہت زیادہ وقت ہم اس میں لگاتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کی بات آتی ہے، مشکل سے 2-3 صفحات پڑھ لیا، تھک جاتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں. پھر دل بولتا ہے کہ دوسری چیزوں میں مشغول ہو. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے ہوتا ہے ہمارے دل حقیقت میں پاک نہیں ہے. جب انسان کے دل پاک نہ ہو، انسان کے دل کے اندر گندگیاں ہوں، بیماریاں ہوں، اور دل میں پائی جانے والی جو گمراہیاں اور جو گناہ کے کام ہیں جو دل سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اگر ان تمام گناہوں سے دل پاک و صاف نہ ہونا تو پھر قرآن مجید پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں آتا، قرآن مجید پڑھنے میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. عثمان بن عفان نے کہا، لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا. اللہ کی قسم، اگر ہمارے دل پاک و صاف ہو جائے تو پھر ہم قرآن مجید سے کبھی جو ہے ہمارا جی نہیں بھر سکتا. ایک مسلمان کا دل پاک و صاف ہو جائے، کبھی قرآن مجید سے اس کا جی نہیں بھرے گا. وہ جتنا پڑھے گا اس کا دل چاہے گا کہ اور پڑھیں اور تلاوت کریں. محترم حضرات، یہ دوسرا بڑا حق ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا سیکھیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْف وَلَكِنْ أَقُولُ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان قرآن مجید کا 1 حرف پڑھتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کو 10 گناہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے. اگر کوئی مسلمان صرف الف لام میم پڑھ لے، 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیتا ہے اور اس کو 10 گناہ بڑھا کر بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ دوسرا بڑا اہم حق ہے قرآن مجید کا. تیسرا بڑا اہم حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کو سنا جائے. جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کو سننا بھی عبادت ہے. کبھی کبھار قرآن مجید کسی کو پڑھنا نہیں آتا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھیں. اللہ نے ان کو موقع دیا، اللہ نے ان کو عقل دیا، دوسرے وقت کے لیے، دوسرے تمام کاموں کے لیے، بزنس کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے وقت ہے ان کے پاس، لیکن قرآن مجید سیکھنے کے لیے اگر وقت نہ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید آپ سیکھیے، پڑھیے. اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم وہ قرآن مجید کو سننے کی کوشش کیجئے. آج موبائل فون کے اندر میوزک، گانے، فلاں گمراہیاں ہم سنتے ہیں، اس کے بدلے میں قرآن مجید کے بڑے بڑے قاری حضرات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ موبائل فون بڑی نعمت ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور اس کے صحیح استعمال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس موبائل فون سے قرآن مجید کو سنا کریں، کثرت سے سنا کریں، یہ بھی عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن کہا کہ اے عبداللہ، میں تم سے کچھ قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے، میں کیسے آپ کو سناؤں، میں کیسے جو ہے آپ کے سامنے پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے سنوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب قرآن مجید کی اس آیت کو پہنچتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،
اس آیت پہ جب پہنچتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں۔ محترم حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید سننا یہ بھی عبادت ہے، یہ رشتہ مضبوط کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یا بلکہ چوتھی بات، قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا، قرآن مجید کو نازل کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس قرآن کے اندر، اس کے اندر علم کے جو خزانے ہیں، ایمان کے جو خزانے ہیں، ہدایت کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اس پہ غور و فکر کرے، اس سے سبق حاصل کرے، اس سے عبرتیں پکڑے۔ صرف قرآن مجید تلاوت کرنے سے حق ادا نہیں ہو جاتا، قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں ہو جاتا، بلکہ قرآن مجید کو فہم اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن مجید ہے جس کو ہم نے مبارک بنا کر نازل فرمایا۔ یہ مبارک کتاب ہے، اور ہم اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اس سلسلے میں میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے خود سے، آپ قرآن کے تفاسیر کو پڑھیے، ہر دن آپ معمول بنائیے، قرآن مجید کی 1-2 آیتیں ہر دن آپ پڑھیے۔ جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں اگر قرآن متداول ہے تو اس کی مدد لیں اور صحیح تفسیروں کا سہارا لیں۔ ایسی تفسیریں نہ پڑھیں جو تفسیریں عقل کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، جو تفسیریں سائنس کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، جو تفسیریں خوابوں کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام تفسیریں گمراہ تفسیریں ہیں۔ اور آج سوشل میڈیا میں ایسے بہت سارے لوگ جو اسلام کے نام پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن تفسیر کے نام سے مشہور بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں اس بات کا انکار پایا جاتا ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کو عرش پہ نہیں مانتے، اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، اور تفسیر بالرائے اپنی عقل کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں۔ ایسے تفسیروں کو پڑھنے سے دور اپنے آپ کو بچائیے، اور نہ سنیے ان کے بیانات کو، اس لیے کہ قرآن کے نام پر آپ کو دھوکہ ہو جائے گا، آپ گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ محترم حضرات، قرآن کی بہت ساری تفسیریں لکھی گئیں۔ ایک مشہور تفسیر اللہ نے بڑی مقبولیت دی ہے عرب دنیا میں اور ہندوستان سب جگہ، وہ ہے احسن البیان۔ احسن البیان کو آپ پڑھیے، آسان طریقے سے، اچھے انداز سے لکھی گئی تفسیر ہے۔ ہر دن 1-2 آیتیں پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے، اپنے گھر کے اندر یہ مزاج پیدا کیجئے، اس سے انشاءاللہ تعالی قرآن کا جو رشتہ مضبوط ہونا چاہیے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ محترم حضرات، قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تفسیروں کو پڑھتے ہیں، تفسیروں کے کلاسز میں حاضری بھی دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید سے رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ آپ صرف قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن عمل کی بات آ رہی ہے تو قرآن کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، قرآن مجید کو اللہ نے عمل کے خاطر نازل فرمایا۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، كانوا اذا تعلموا 10 آیات لم يجاوزهن الى العشر الاخير حتى يعملوا ما فيهن من العلم۔ کہتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں جب وہ سیکھ لیتے، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ ان 10 آیتوں پر عمل نہ کر لیتے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ قرآن ختم ہو رہا ہے رمضان میں؟ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، اچھی بات ہے، اس کا ثواب تو ملے گا آپ کو، لیکن صرف اتنا ہی کر کے رک نہیں جانا، اس کے بعد اس کے اندر جو معانی ہیں، جو عمل کرنے کی چیزیں ہیں، اس پر آپ عمل کیجئے، تب چل کر آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ حضرات، باتیں بہت ساری ہیں، قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اپنے دین اور دنیا کے مسائل کے سلسلے میں آخری فیصل، آخری جڑ مانا جائے۔ قرآن مجید کا کوئی بھی حکم آ جائے، اب
ہمارے آبا و اجداد کا رسم و رواج، ہمارے فلاں عالم کی بات، ہمارے فلاں جو ہے ائمہ کی بات آپ سائڈ میں رکھیے، ان کا احترام ضرور کیجئے، لیکن قرآن کے خلاف کوئی بھی بات آ جائے تو اس کو نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے جڑج بنا کر نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اب کسی کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنی بات کرے، وہ کسی اور کی بات کرے، وہ کسی امام کی بات کرے، وہ کسی بزرگ کی بات کرے، وہ کسی فلاں مفسر کی بات کرے، نہیں چلے گا۔ جب قرآن کا حکم آ گیا اسی کو آپ جڑج مانیں گے۔ افسوس کا مقام آج موجودہ دور میں ہمارے مسلمانوں کے مسائل، جائیداد کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو مسلمان قرآن مجید میں اللہ نے واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکثر طبقہ قرآن مجید کی روشنی میں جائیداد کو تقسیم کرنے کے بجائے غیروں کے کورٹ کچہریوں کا سہارا لیتا ہے اور وہاں جا کر وکیلوں کے سامنے جھکتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رشوت دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ طلاق اور خلا کے مسئلے ہمارے معاشرے میں جب آتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے طلاق کا جو ہے طریقہ بتایا، عدتوں کا ذکر فرمایا، تمام تفصیلات کو اللہ نے ذکر فرمایا، اس کو چھوڑ کر ہم کورٹ کچہریوں کے ذریعے طلاق اور خلے کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک غیر مسلمان مسلمانوں کے فیصلے کرے گا؟ ہاں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے طور طریقے سے جائیداد کی تقسیم آئے گی جس میں کبھی بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے اور کبھی کسی کو محروم کیا جا رہا ہے، کسی کو جتنا حصہ شرعاً ملنا تھا اس سے زیادہ مل رہا ہے، لوگ اس کو لے کر مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ آج ہمارے درمیان اختلاف، انتشار، دشمنیاں، نفرتیں، یہ تمام چیزوں کا سبب یہی ہے۔ پیارے نبی نے جو بتایا کہ جب لوگ قرآن مجید کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے بجائے کسی اور ذریعے سے فیصلے کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، تنفر، دشمنی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید کو آخری جج مانا جائے، فیصل مانا جائے۔ قرآن کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو سب کو چھوڑو، قرآن کو مانو، اسی کے اندر انجام کے اعتبار سے خیر ہے، بھلائی ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان باتوں کو آپ یاد رکھیے اور قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں میں نے قرآن مجید کے حوالے سے کی ہیں، سب سے پہلے مجھے، آپ حضرات اور خواتین اسلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط اور استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔